الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جس کتاب کی ریڈنگ ہم لوگ کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ، اور اس کتاب کی ریڈنگ کرتے ہوئے ہم پیج نمبر 48 تک پہنچ چکے ہیں، جہاں پر مصباح جو میرے سامنے ہے اس کی ہیڈنگ ہے مراتب اسماء قاضی سعید قمی کی نظر میں۔ مصباح شیخ عارف کامل قاضی سعید شریف قمی رضوان اللہ علیہ البوارق الملکوتیہ میں فرماتے ہیں، جو لوگ اہل ذوق اکمل اور مشربہ سہل میں ہیں، ان کے نزدیک یہ حقیقت واضح ہے کہ اللہ تمام اسماء الہیہ کے حقائق کی جامعیت رکھتا ہے، اور اس سے میری مراد یہ نہیں کہ دیگر اسماء الہیہ ان حقائق پر خصمان نہیں، کیونکہ اہل ذوق کے نزدیک یہ بات بلا شک ثابت ہے کہ اللہ کا ہر اسم ان تمام اوصاف سے متصف ہے، لیکن یہاں چند مراتب ہیں، ان میں سے کچھ خدمت گزار رعایا ہیں اور کچھ ارباب و رؤسا، اور تیسرا مرتبہ بادشاہ کا ہے، اور اللہ کا اسم اس تیسرے درجے سے متصف ہے، اسی وجہ سے وہ جامعیت کے ساتھ مخصوص ہے۔ پھر اس کے بعد عربی کی پوری وہ ہے، جو بھی تحریر ہے وہ عربی میں ہے۔ پیج نمبر 50 پر ہم آ جاتے ہیں، ہیڈنگ ہے اسماء با اعتبار ظہور کثرت میں ہے۔ مصباح یہ وہم ہرگز نہ کرنا کہ اس عارف جلیل نے جو کچھ بیان کیا ہے ان بیانات میں تضاد و منافات ہے، کیونکہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ بعض اسماء ایک دوسرے کے لیے حاکم ہیں، اور یہ حکومت یا بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے، جس طرح بعض اسماء حقائق روحانی کے مربی ہیں اور بعض حقائق ملکوتی کے، اور بعض موجود ہونے والی ملکوتی صورتوں کے مربی ہیں، اور یہ بزرگوار قدس اللہ سرا بھی اسی پر ایمان رکھتے ہیں، جس کے راستے کی ہم نے توضیح کی ہے کہ اسماء جمال میں جلال پنہا ہے اور اسماء جلال میں جمال پوشیدہ ہے، مگر چونکہ ہر اسم میں ایک مخصوص ظہور ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس معنی کے ساتھ مخصوص ہے، جیسا کہ شیخ محی الدین نے اسماء ذاتیہ و صفاتیہ و افعالیہ میں اسی کو مد نظر رکھا ہے، اور حضرت سے نقل شدہ ایک حدیث میں بھی اسی کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ حضور نے فرمایا بہشت تکلیفات میں گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات و شہوات میں۔ نیز مولائے کائنات اور ہمارے مولا نے بھی اسی مطلب کی جانب لطیف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، میں نے جس چیز کو بھی دیکھا تو اس سے پہلے، اس کے بعد اور اس کے اندر مجھے اللہ کا وجود نظر آیا، کیونکہ ہر چیز کی مظہریت اللہ کا اسم اعظم ہے، کیونکہ ہر تربیت یافتہ چیز کسی نہ کسی نام کے ساتھ مخصوص ہے، اور یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے ہر اسم میں تمام اسماء و حقائق پوشیدہ ہیں۔ پیج نمبر 51 اسماء الہی کے دو جینے۔ مصباح جب تم نے شبہات سے خالی علم، یقین اور جہالت سے پاک معرفت کاملہ مقدسہ سے جان لیا کہ حضرت احدیت و اہلیت میں واقع ہونے والا تکثر اس بات سے عبارت ہے کہ فیض مقدس سور اسماء و صفات میں تجلی نما ہو اور اس کا نور ان آئینوں میں منعکس ہو، تو یہ جان لو کہ ان اسماء الہیہ کے دو رخ ہیں، ایک رخ ان کی طرف اور ان کی تعیناتی کی طرف ہے، اور اسی کے ساتھ احکام کثرت و غیریت ظاہر ہوتے ہیں، اور حضرت علمیہ میں ان کے لوازم موجود ہیں، اور امر و خلق میں ان کی تاثیر ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بیان ہوگی، اور اس کا ایک رخ اس حضرت غیب میں ہے جس میں ظہور کا شائبہ ہے، اور ایک مقام فیض قدسی ہے جو ذات احدیہ میں فانی ہے اور غیب ہویت میں مستحلق ہے، اور اس روح سے تمام اسماء و صفات ذات کی حیثیت سے فانی ہیں، اور ان کی انیت
کبریائے اہدیت کے زیر مقہور ہے، اور ان کی ہویت و ماہیت میں تکثر وجود نہیں رکھتا، ان کی ہویت و ماہیت میں تکثر وجود نہیں رکھتا۔ آیات مشبتہ و احادیث منفیہ کے مابین وجہ اتحاد۔ مصباح: اگر تم معاون حکمت و مراکز معرفت ائمہ اطہار علیہم السلام کی احادیث میں کہیں یہ بات پاؤ کہ وہاں حضرت ذات من جمیع الجہات واحد ہے اور اس سے صفات کی نفی کی گئی ہے، تو یہ جان لو کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اس حویت غیبی احدی سے صفات کی نفی کی گئی ہے جس کے نزدیک تمام اسماء و صفات مقہور ہیں، اور تم یہ دیکھو کہ تنزیل حکیم قرآن مجید میں اور احادیث ائمہ معصومین علیہم السلام میں یہ صفات ذات احدیت پر واقع کی گئی ہیں، تو جان لو کہ وہ اس لحاظ سے ہیں کہ وہ حضرت احدیت و مقام جمعیت الہیہ میں فیض اقدس کے ساتھ ظاہر ہیں۔ پیج نمبر 53۔ اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 54 پہ۔ اس میں مصباح جو ہے اس کی ہیڈنگ ہے قاضی سعید قمی کے کلام پر تنقید۔ مصباح: میں مذکور الصدر عارف جناب قاضی سعید قمی سے تعجب کرتا ہوں کہ وہ باوجود یہ کہ عظیم الشان ہیں اور راہ سلوک میں قدم استوار رکھتے ہیں، کس طرح اس مقام سے غافل ہو گئے کہ جو عرفائے عظام کے لیے مورود توجہ ہے، حتیٰ کہ انہوں نے حق تعالیٰ جل شانہ سے صفات ثبوتیہ کی نفی کر دی اور یہ حکم لگا دیا کہ تمام صفات معنی سلبیہ کی طرف بازگشت رکھتی ہیں، اور اس حقیقت سے کلی طور پر قطر بونیت کی ہے کہ اللہ کی صفات اس کے لیے عین ذات ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ انہوں نے اسماء الہیہ و خلقیہ و خلق و حق پر واقع ہونے والی صفات میں اشتراک لفظی ہونے کا حکم لگایا ہے۔ اور اس سے بھی عجیب ترین بات یہ ہے کہ آپ نے بوارق ملکوتیہ کی طلیعہ اولیٰ میں یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ جس چیز کی بھی وصف ہو وہ صورت رکھتی ہے، کیونکہ معنی میں وصف کسی شے کے لیے عظیم ترین حد ہے جو کہ اشیاء کو عالم معنی میں محدود کرتی ہے، اور عوالم عالیہ میں وصف سے روشن تر کوئی احاطہ نہیں ہے۔ اور اسی نقطے کو اس روایت کا اصل راز قرار دیا ہے کہ حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کی وصف نہیں ہو سکتی، حالانکہ مرحوم قدس اللہ سرا اسی رسالہ میں خود اس مسلک کی طرف گئے ہیں، جیسا کہ آپ مصابیح سابقہ میں سماعت فرما چکے ہیں کہ تمام اسماء تمام مراتب اسماء پر مشتمل ہیں، اور جب تمام اسماء کل حقائق ہوں گے تو لازم ہوگا کہ وہ مقام اطلاق رکھتے ہوں گے۔ جیسا کہ اس میں اللہ ہے تو اس کے مبادی کے لیے بھی اطلاق ہوگا کہ جو صفات ہیں، اور میرا گمان یہ ہے کہ وہ اس مسلک کی طرف اس وجہ سے گئے ہیں کہ جمع بین الاحادیث نہ کر سکے اور اس مخمصہ میں پڑ گئے ہیں، اور یہ مختصر رسالہ اس قسم کی بزرگ بحثوں کے موضوع پر نہیں لکھا گیا، اور اس کے موضوع اور ہیں، لہذا واجب ہے کہ ہم صفات کے عین ذات ہونے کے متعلق ان کا کلام نقل کرنے پر اکتفا کریں، کیونکہ ہم ان کے ذکر و تحلیل کے بغیر کوئی چارہ نہیں رکھتے۔ پیج نمبر 56۔ مصباح: جناب قاضی سعید رضی اللہ عنہ نے ہمارے شیخ صدوق رضی اللہ عنہ کی کتاب التوحید کی شرح کی تیسری جلد میں فرمایا ہے، اور یہ کتاب اپنے موضوع میں نفیس اور بے حد بے نظیر ہے، اور یہ اسماء اللہ اور معانی اسماء اللہ اور اسماء مخلوقین کا فرق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ مقام دوم اس بارے میں کہ یہ صفات یعنی صفات ذاتیہ اپنے سلب نقائص کی طرف راجع ہیں، یعنی وہ صفات جن کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ذاتی ثابت کریں، یہ ان صفات کی نقیض ہیں جن کو ہم خدا سے نفی کرتے ہیں،
اور جن کا اثبات اس کی ذات کے لیے نقص و عیب ہے، اور ہم اس دور میں اس دروس مقصد کے لیے دو دلیلیں قائم کرتے ہیں۔ ہم اس دور رس مقصد کے لیے دو دلیلیں قائم کرتے ہیں۔ پیج نمبر 57، برہان اول۔ ہم نے واضح کیا ہے کہ اس قسم کے مفہوم جو کہ ہمارے پاس ہیں، یہ سب امور وجودی ہیں جن کا حضرت احدیت جل شانہ کے لیے کوئی راہ ثابت نہیں۔ بس وہ صفات جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اگر یہ اس معنی میں ہیں جو کہ خداوند عالم کے لائق ہے، تو یہ تمام کے تمام امور وجودی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امور وجودی سب صفات ہی ہیں، اور صفت اس بات سے عبارت ہے کہ اس کے ساتھ ہونے والی چیز کوئی حالت رکھتی ہو، اور ہر وہ چیز جس کے ساتھ کوئی شے کسی حال میں ہو، وہ بالبداہتا اس چیز کے لیے غیر ہے، اور وہ چیز جو مبدائے اول کا غیر ہو وہ اللہ تعالیٰ کی معلول ہے۔ پھر قاضی سعید نے اس دلیل کو آخر تک بیان کیا جس میں ان فاسد نتائج کا بھی تذکرہ کیا جو ان مقدمات کے پایہ پر استوار ہیں۔ پھر انہوں نے اس برہان کے بعض مقدمات پر مبنی ایک اور برہان کا بھی ذکر کیا ہے، اور آخر میں کہا ہے یہ جو ہم نے اب تک بیان کیا یہ ان مطالب پر قائم ہونے والے عقلی براہین ہیں، یعنی یہ کہ خالق و مخلوق کی صفات میں اشتراک لفظی پایا جاتا ہے، اور یہ صفات ذاتیہ سلب نقائص کی طرف بازگشت رکھتی ہیں۔ مثلاً بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یہ، مثلاً اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جہل سے عاری ہے، کیونکہ جہل نقیض علم ہے، بریکٹ اوور۔ ان دو مطالب پر عقلی کے علاوہ نقلی دلائل بھی کافی موجود ہیں جو کہ حد تواتر کے قریب پہنچے ہوئے ہیں۔ عارف مذکور کا کلام یہاں تمام ہوا، اور مقام قول کے بیان میں، یعنی اس مطلب کے بیان کے ضمن میں کہ خالق و مخلوق کی صفات کے درمیان اشتراک لفظی پایا جاتا ہے، انہوں نے ایک اور برہان بھی ذکر کیا جس کو عمدہ ترین برہان قرار دیا ہے، اور اس کے مقدمات میں سے عمدہ مقدمہ یہ باندھا ہے کہ ذات اس چیز کو کہا جاتا ہے جو چیز خود بخود وہی چیز ہو، اور صفت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ چیز اس کے ہمراہ ہو تو کسی حال کے ساتھ ہو۔ پیج نمبر 59، اس میں تمام عبارت جو ہے وہ عربی کی ہے۔ پیج نمبر 60 پر آ جاتے ہیں ہم، یہاں پر جو ہیڈنگ ہے وہ برہان قاضی سعید و نقد و نظر، برہان قاضی سعید پر نقد و نظر۔ مصباح: مسلم طور پر سابقہ مصابیح نے تمہارے دل کے چہرے سے تاریکی کو دور کر دیا اور تمہیں وہ سکھایا جو تم نہ جانتے تھے کہ ذات و صفات و اسماء کی عینیت کی کیفیت کیا ہے، اور تم نے جان لیا کہ صفات حالات و عوارض کے قبیل سے نہیں جو زائد بر ذات ہوں، بلکہ وہ اس بات سے عبارت ہیں کہ وہ حضرت احدیت میں اپنے فیض اقدس سے متجلی ہیں، اور خلعت اسماء و صفات میں ہویدہ ہیں، اور اسماء کی حقیقت اپنی ذات کے باطن کے ساتھ وہی حقیقت غیبیہ مطلقہ ہے۔ اور اگر گزشتہ مصابیح کی طرف مراجعت کی جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس عارف جلیل رضوان اللہ علیہ کی عبارت میں جو اشکال وارد ہوتا ہے اس کی دلیل کی بازگشت بھی لفظی گفتگو اور لغوی مباحثہ ہی ہے۔ یہاں پر پیج نمبر 61 شروع ہو چکا ہے، جو کہ دانشمندانہ علم، لغت اور احتقاق کا وظیفہ ہے، اور عالم کامل کو اس قسم کی بحثوں سے کوئی سروکار نہیں، اور نہ ہی اس کی یہ جبلت اور خصلت ہے کہ وہ ان کے ارد گرد گردش کرے، کیونکہ یہ معرفت خدا سے حجاب ہے اور اس کی طرف جانے والے سالک کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ یہ عارف سالک جس مطلب سے گریزاں ہوئے ہیں اس سے دوچار ہو گئے
کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی ان کو کہہ دے کہ اے عارف صالح کے خداوند عالم تجھے خداوند عالم تجھے نعمت بہشت کے اعلیٰ درجے پر فائز کرے، تو اس نظریے سے گریزاں ہوا کہ حلق و خلق کے درمیان اشتراک معنوی ہے، اور تو نے تزیہ کی طرف پناہ لی، اور پھر تجھے کس نے دعوت دی کہ اس نظریہ کی طرف جائے کہ صفت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کوئی چیز حال میں ہو جائے ہو، چاہے وہ کہیں بھی حاصل ہو اور کسی بھی وجود میں پائی جائے، محض اس لیے کہ صفت خلق میں مطلقاً نہیں بلکہ عالم مادہ و حیولہ میں اس طرح ہے۔ یہ تو وہی تشبیہ ہے کہ اہل البیت طہارت سے منقول شدہ احادیث صحیحہ بلکہ قرآن مجید اس کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ تم نے اس سے گریز کیا اور نفی صفات کے اس مقمصے میں پڑ گئے جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ اسماء حسنی اللہ کے لیے ہیں، اس کو انہی سے پکارو۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے اسماء کے بارے میں انکاری ہیں وہ عنقریب اپنے عمل کے کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس طرح سے بھی اس کو پکارو، اسماء حسنی اسی کے لیے ہیں۔ کیا تو نے گمان کیا ہے کہ جو حکماء اعظام اور اولیاء اکرام رضوان اللہ علیہم صفات کو عین ذات مانتے ہیں اور صفت عین کے طور پر مذکور ہوئی ہے، ان سے مراد اس سے سوا کیا ہے کہ وجود حقیقی مقام احدیت جمعی کے ساتھ ہو، اس میں متغیرات کا امکان ہو سکتا ہے، اور اس میں کثرات اس ہویت وحدانیت جمعیہ کے ساتھ جمع ہو جاتی ہیں جو کہ شائبہ کثرت سے منزہ ہیں۔ پس خدا پرست حکماء کی زبان نے اس امر عظیم کے افادہ کے لیے کہا ہے، جس کا علم جلیل ترین معارف الہیہ میں سے ہے، کہ حقیقت بسیط وحدیت جمیع الہی کے ساتھ تمام اشیاء ہیں، اور عارفین کاملین نے کہا ہے کہ ذات احدیت نے فیض اقدس کے ساتھ تجلی فرمائی، یعنی حضرت وحدیت میں خلیفہ کبریٰ تجلی نما ہے، اور پوشش صفات و اسم میں جلوہ گر ہے، اور ظاہر و مظہر میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر ہے تو محض اعتباری ہے۔ اور یہ رسالہ اس قسم کے حقائق پر بحث کرنے کے لیے نہیں ہے، ہم نے اس کو دوسرے موضوع کے لیے مخصوص کیا ہے، بس چاہیے کہ ہم اصل موضوع کی طرف رجوع کریں۔ یہاں پر پیج نمبر 62 ختم ہو رہا ہے۔ آئیے چلتے ہیں پیج نمبر 63 کی جانب۔ ہیڈنگ ہے عظمت مقام خلافت الہی مصباح۔ اے روحانی دوست، خدا تمہیں اپنی رضا کے لیے موفق فرمائے، اور ہمیں اور تمہیں اپنے اسماء و صفات کے اہل شہود سے قرار دے کہ یہ خلافت شعوع و نعت الہی اور مقامات ربوبیت سے عظیم تر و جلیل تر ہے۔ یہ ابواب ظہور و وجود اور مفتاح مفاتیح غیب و شہود ہے، اور یہی وہ مقام اندیت ہے جس میں وہ غیب کی کنجیاں ہیں جس کو وہی جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسماء مخفی ہونے کے بعد ظاہر ہوئے، اور صفات ان کے ساتھ ہی اسماء مخفی ہونے کے بعد ظاہر ہوئے، اور صفات پوشیدہ ہونے کے بعد نمایاں۔ پیج نمبر 64۔ صفات پوشیدہ ہونے کے بعد نمایاں ہوئیں، اور یہی وہ حجاب اعظم ہے جس کے نزدیک ہر قوامہ معدوم ہے، اور اس کے حضور ہر غنی و فقیر مستہلک ہو جاتا ہے، اور یہی وہ فضائے لامتناہی ہے جو اس عرش کے مافوق ہے جس میں نہ خلا ہے نہ ملا، اور یہی وہ سبحات وجہ الہیہ ہیں کہ اگر ان کے رخ سے نور و ظلمات کے پردے ہٹا دیے جائیں تو وہ ہر اس چیز کو جلا ڈالیں جس تک آنکھ کی رسائی ہوتی ہے، بس وہ خدا پاک ذات ہے
اور اس کی قدر کس قدر عظیم اور اس کی شان کتنی جلیل ہے اور اس کی سلطنت کتنی بلند ہے، اور وہ پروردگار کتنا منزہ و مقدس ہے جو کہ سماوات اسمائیہ اور ارضی خلیقیہ کا رب ہے، اور اس چمگادڑ سے تعجب ہے جو خورشید ہائے تاباں کی مدح کرنا چاہتا ہے، یا وہ گرگٹ جو آفتاب پر نور درخشاں کی توصیف کرنا چاہتا ہے۔ پس قلم و بیاں کتنا عاجز ہے اور دل و زماں کس قدر ناتواں۔ کہہ دو کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہیاں بن جائیں تو کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا۔ پس اس کا کیا کہنا جو مبدع کلمات اور مصدر آیات ہے، کیونکہ بحر و جود اور اقلام غیب و شہود اس کی تجلیات کی ایک تجلی کے وصف ہیں، شہود اس کی تجلیات کی ایک تجلی کے وصف سے بھی قاصر ہے۔ اس کا برہان غالب اور اس کی سلطنت عظیم ہے، بے شک اس کی سلطنت عظیم ہے۔ پیج نمبر 65، خلافت محمدیہ کی حقیقت۔ مصباح، یہ خلافت روح خلافت محمدیہ اور اس کی سرپرست اور اس کے لیے بمنزلہ اصل و سر آغاز ہے۔ اسی سے تمام عوالم میں اصل خلافت کا آغاز ہوا، بلکہ یہی اصل خلافت و خلیفہ اور وہ ذات ہے جس کی طرف استخلاف ہوا، اور یہ خلافت حضرت اسم اللہ میں ظہور کے ساتھ نمایاں ہوئی، جو کہ حقیقت مطلقہ محمدیہ کے لیے رب اور حقائق کلیہ الہیہ کے لیے اصل ہے۔ پس حضرت اسم اللہ الاعظم اصل خلافت ہے اور خلافت اس کا ظہور ہے، بلکہ حضرت اسم اللہ میں جو کچھ ظاہر ہے وہ خلافت ہی ہے، کیونکہ ظاہر و مظہر ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہیں، جیسا کہ وحی الہی میں اس کی طرف لطیف اشارہ ہوا ہے۔ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ پیج نمبر 66، اور ہمارے شیخ و معرف الہیہ میں ہمارے استاد عارف کامل مرزا محمد علی شاہ آبادی اصفہانی دام اللہ ایام برکاتہ نے سب سے پہلی مجلس میں ارشاد فرمایا، جس مجلس میں مجھے پہلی مرتبہ شرف حضور حاصل ہوا تھا اور میں نے ان سے وحی الہی کی کیفیت کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے اپنے بیانات کے ضمن میں ارشاد فرمایا کہ انزلناہ میں ہا کے ساتھ اس حقیقت غیبیہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر ہوئی، اور لیلۃ القدر کی حقیقت ہی وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے۔ آئینوں میں وجہ غیبی کا انعکاس۔ مصباح، جب ہم نے گزشتہ مصابیح میں جو کہ انوار الہیہ کے ساتھ فروزاں ہو کر تمہارے دل کو روشن کرتے ہیں، تمہارے دل میں یہ روحانی روح پھونک دی، تو شاید تم پر واضح ہو گیا ہوگا کہ اس خلیفہ کبریٰ کا اسماء حسنہ و صفات علیہ کے ساتھ رابطہ کس طرح ہوا، کیونکہ حقیقت غیبیہ اطلاقیہ کے بحسب حقیقت بذات خود کوئی ظہور نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے ظہور کے لیے ایک آئینہ کی ضرورت ہے جس میں اس کے عکس کی تجلی ہو۔ بس تعینات صفاتیہ و اسمائیہ ایک قسم کے آئینے ہیں جس میں یہ نور عظیم منعکس ہوتا ہے، اور یہ آئینے اس کے محل ظہور ہیں۔ پیج نمبر 67 ہے یہ۔ اب ہم پیج نمبر 68 پہ آ جاتے ہیں۔ آئینہ اسماء و صفات میں وجہ غیب کا ظہور۔ مصباح، جس طرح کے صورتیں محسوس اور حقیقی آئینوں میں منعکس ہو جاتی ہیں، اور جس طرح آئینہ راستی کجی، سرخی، زردی، صفائی، میلے پن کی شکلوں رنگوں میں نمایاں ہوگا، اسی کے مطابق صورتیں بھی مختلف ہوں گی، حالانکہ وہ اختلاف صاحب صورت کی اصل
صورت میں نہیں ہوتے بلکہ آئینہ کی استعداد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت غیبی و حویتی کا رخ مقام عما میں ہے، جو کہ بذات خود اسمائے صفات کے آئینوں میں منعکس ہے۔ باوجود یہ کہ حضرت غیبی وہویت عمائی خود کوئی تعین نہیں رکھتے، کیونکہ بذات خود ان کا کوئی ظہور نہیں ہے، بلکہ وہ اسماء و صفات کی تعینات کے ساتھ متعین ہوتے ہیں اور ان کا رنگ اختیار کرتے ہیں، اور ان میں بمقدار صفات تجلی نما ہوتے ہیں اور بحسب استعداد نمایاں ہوتے ہیں۔ پس رحیم کے ساتھ رحیم رحمان کے ساتھ، رحمان قہار کے ساتھ، قہار لطیف کے ساتھ، لطیف اور اسی طرح باقی اسماء جلال و جمال کے ساتھ نمایاں ہوتے ہیں۔ پیج نمبر 69۔ اسماء و صفات حقیقت ذات کے لیے نوری حجاب ہیں۔ مصباح: اسماء و صفات الہیہ حضرت وحدانیت میں باوجود یہ کہ وہ اس حقیقت غیبیہ کے مظاہر ہیں اور ان کو مرحلہ ظہور تک پہنچانے والے ہیں، اور وہ ان کی حقیقت سے نوری حجابات ہیں، اور وہ سب کے سب اپنے درجہ مطابق حجاب اسماء و صفات میں پوشیدہ ہیں اور ان کے پردوں میں پنہاں ہیں، اور اپنے عین شہود کے ساتھ مشہود اور عین ظہور کے ساتھ ظاہر ہیں، حالانکہ وہ ان کے ساتھ اور ان میں مخفی بھی ہیں، کیونکہ مطلق مقید کا باطن ہے اور اس کے ساتھ پوشیدہ ہے، کہ جس طرح نور ہے حسنی سطوح کو ظاہر کرتا ہے مگر وہ خود نادیدہ ہے، جس طرح کہ آئینہ اپنے اندر منعکس ہونے والی صورتوں کو ظاہر کرتا ہے مگر خود وہ ان میں پوشیدہ ہوتا ہے، پس آئینہ کی صورت اس کے ظاہر کے باوجود بھی اس میں پنہاں ہوتی ہے، حالانکہ وہ اپنے انعکاس کی جگہ پر ظاہر نہیں ہوتی۔ باوجود یہ کہ صورت بذات خود آئینہ ہے جو اس صورت کی وجہ سے ظاہر ہے، پس حقیقت غیبیہ بھی باوجود یہ کہ ان اسماء کے ظہور کی بدولت ظاہر ہے جو اس کے اندر مخفی ہیں، جیسے کہ آئینہ صورت میں مخفی ہوتا ہے، پس اسماء و صفات ان حجب نوریہ میں سے ہیں جن کے متعلق احادیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نور و ظلمت کے 70 حجابات ہیں، اور یہاں کچھ راز بھی ہیں جن کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں۔ پیج نمبر 70 پر یہ مصباح موجود تھی، اور جتنی بھی میں اردو میں ہر مصباح کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، ہر مصباح سے پہلے یا اس کے بعد میں عربی میں وہ مصباح موجود ہے اس کتاب میں۔ جیسا کہ اب میں پیج نمبر 71 شروع کروں گی تو اس میں بھی مصباح پہلے موجود ہے اور اس کی اردو تشریح 71 کے اینڈ میں اور 72 میں کی گئی ہے۔ مصباح عما کی تشریح، یہ ہیڈنگ ہے۔ جیسا کہ گزشتہ مصباح میں ہم نے کہا کہ تم ان بیانات کی روشنی میں حکماء عارفین کے درمیان اس حقیقت عما کے متعلق فیصلہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہو جو کہ احادیث میں وارد ہے کہ حضرت سے سوال کیا گیا کہ اللہ مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے قبل کہاں تھا؟ تو انہوں نے فرمایا وہ مقام عما میں تھا۔ اس عما کی حقیقت میں علماء کے کلمات میں اختلاف ہوا ہے۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد حضرت احدیت ہے، کیونکہ معرفت اس کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے وہ حجاب جلال میں ہے۔ اور ایک قول ہے کہ وہ حضرت وحدیت اور حضرت اسماء و صفات ہے، کیونکہ عما وہ باریک بادل ہے جو آسمان و زمین کے مابین حائل ہے، اور یہ حضرت سماع احدیت اور عرض کثرت کے مابین وابستہ ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت عما وہ حضرت فیض اقدس اور خلیفہ کبریٰ ہو، جو کہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کے مقام غیبی کو کوئی نہیں جانتا۔ حضرت احدیت غیبی دہویت
غیر ظاہرہ کے درمیان وساطت اسی کو حاصل ہے، اور ایک طرف سے ہویت غیر ظاہرہ اور دوسری طرف سے حضرت وحدیت، جس طرح کہ تو چاہے اس میں کثرت واقع ہوتی ہے، اور ہم نے اس کو حضرت غیبیہ پر اس لیے محمول نہیں کیا کیونکہ حدیث میں رب کے متعلق سوال کیا گیا ہے، اور یہ حقیقت کسی صفت کے ساتھ موصوف نہیں ہے، جیسا کہ پہلے یہ بات گزر چکی ہے۔ نیز ہم نے مقام عما کو فیض اقدس پر حمل کیا ہے، نہ حضرت وحدیت پر، کیونکہ مقام واحدیت کثرت علمیہ کے اعتبار کا نام ہے۔ محقق قونوی نے مفتاح الغیب میں فرمایا، وہ اما جس کا حضرت نے ذکر فرمایا وہ مقام تنزل ربانی، تنزل ربانی ہے، اور اس میں جود ذاتی رحمانی کا منبع ہے، جو غیب حویت اور حجاب عزت انیت سے پھوٹتا ہے، اور اس اما میں وہ مرتبہ نکاح اول غیبی بھی ہے جو تو توجیہات ذاتی کے ساتھ حضرت اسماء الہیہ کے فاتح کی حیثیت سے تعین پاتا ہے۔ یہاں تک قونوی کا کلام ختم ہوا، اور اس کلام میں اگرچہ بعض موارد اشکال و اعتراض بھی ہیں، تاہم یہ میرے بیان کردہ مضامین کی تائید سے خالی نہیں۔ پیج نمبر 73، مصباح۔ جب عالم اسماء اور صفات کا ظہور اتمام پذیر ہوا اور کثرت اسماعیہ جس قدر تم نے چاہا فیض اقدس کے توسط سے پوشاک اسماء و صفات میں وقوع پذیر ہوئی، تو حضرت وحدیت میں نشاء علمیہ و لوازم اسماعیہ کے اندر اعیان ثابتہ کی طرف اسماء الہیہ کی صورتوں کے دروازے کھل گئے، اور ہر صفت کسی نہ کسی صورت کے ساتھ متعین ہوئی، اور لازمی طور پر ہر اسم اپنے ذات کے مقام کے مطابق لطف و قہر و جلال و جمال و بساطت و ترکیب و اولیت و آخریت و ظاہریت باطنیت کا تقاضا کیا۔ پیج نمبر 74، مصباح۔ سب سے پہلا اسم جس نے اس کا تقاضا کیا وہ اسم اللہ العظم ہے، جو کہ عین صباتیہ محمد کے نشاءت علمیہ میں مربی تھا۔ بس اربطات حاصل ہوا، یعنی ظاہر و مظہر و روح و قالب و بطون و ظہور کا باہمی ارتباط۔ پس انسان کامل کے لیے عین ثابت یہ ہے جس کا پہلا ظہور نشاط عیان ثابتہ میں ہوا، جو کہ تمام خزائن الہیہ و کنوز مخفیہ الہیہ کے لیے حضرت الوہیت میں حب ذاتی کی وساطت سے سلسلہ مفاتیح ہے۔ پیج نمبر 75، مصباح۔ حضرت عیان میں تمام لوازم اسماعیہ کا ظہور عین ثابتہ و انسائیہ کے توسط سے ہے، جس طرح کہ ارباب لوازم اسماء کا ظہور ان کے رب کے توسط سے ہے، یعنی اسم اللہ العظم اس عین کے لیے بھی تمام اعیان پر خلافت ہے، اور اس کے تمام مراتب پر ان کا نفوذ ہے، اور یہ ان کے مقامات پر ہوا، یہ ان کی صورتوں میں ظاہر ہوا، اور یہ ان کی صورتوں میں ظاہر اور ان کے حقائق میں رواں دواں، اور ان مقامات پر ڈیرہ زن ہے، اور ان میں سے ہر ایک اپنے مقام کے مطابق مثلاً محیط ہونا، محاط ہونا، اول ہونا، ظاہر ہونا، جیسا کہ ارباب شہود و معارف کو معلوم ہے، اور ان کو شمار کرنے سے کتب و صحائف درماندہ ہیں۔ یہاں پر پیج نمبر 75 کا اردو میں جتنا مواد لکھا ہوا ہے وہ ختم ہوتا ہے، عربک میں ہے، اس کے آگے کی جو مصباح ہے اس کا عربک لکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ جب آپ سے مخاطب ہوں گے تو ہم پیج نمبر 76 سے ابتدا کریں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔